لیکن ان کا کردار مطعم بن عدی والا ہے. وہ فلسطین کے بچوں کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں. ان نام نہاد مسلمانوں کی طرح تو نہیں ہے جو فلسطین کے وہاں بچوں کی لاشیں آسمان تک اڑ کے چلی گئی اور ان کو مذاق سے فرصت نہ ہوئی. نمبر 2, دوسرا وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لائے, لیکن قبائلی رسم و رواج کی وجہ سے, وہاں علاقے کے اصول کی وجہ سے اور وہاں کے ضابطوں اور قانون کی وجہ سے وہ اس بات پر خوش نہیں تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا ہے. اس شخص کا نام تھا مطعم بن عدی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے پر خوش نہیں تھا, حالانکہ وہ مشرک تھا, مسلمان نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو کسی نے پناہ نہیں دی, تو اس مطعم بن عدی جو تھا اس نے حضور کو اپنے گھر میں پناہ دی اور تلوار سونت کے باہر نکلا اور مشرکین سے کہا, قریش سے کہا کہ میں نے محمد کو اپنے گھر پناہ دی ہے, اگر کوئی آگے بڑھے گا تو میرا دشمن ہے, میں اس سے لڑوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کی بڑی قدردانی کی, یہاں تک کہ جب بدر کا مارکا ہوا حضور مدینے آ گئے اور بدر میں بہت سارے قیدی جو ہے وہ قید ہوئے, بہت سے مشرک قید ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عذرائے دلجوئی, آپ نے فرمایا کہ اگر آج کے دن مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ میرے پاس آ کے ان بدبودار قیدیوں کے بارے میں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو, تو حضور نے فرمایا کہ مطعم بن عدی کی عزت کرتے ہوئے ان سب کو چھوڑ دیتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس زمانے میں مشرک اگرچہ تھا لیکن اس کے بھی کچھ اصول اور ضابطے تھے, ان اصول اور ضابطوں کا وہ پابند تھا, تو اللہ کے نبی نے اس کی قدردانی کی. آج کے دور کے اندر وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں ہیں, جن کو کلمے کی دولت تو نصیب نہیں ہوئی, ایمان کی دولت تو نصیب نہیں ہوئی, لیکن وہ دنیا میں بڑے اسٹار ہیں, دنیا ان کو جانتی ہے, کوئی فٹ بالر ہے, کوئی ٹینس اسٹار ہے, کوئی کیا ہے, جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی, لیکن ان کا کردار مطعم بن عدی والا ہے. وہ فلسطین کے بچوں کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں. وہ فٹ بالر یہودیوں کی پروڈکٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, اگرچہ ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے, آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے, جیسے آپ نے مطعم بن عدی کی قدردانی کی اور ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا, ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ان لوگوں کو, ان عیسائیوں کو جنہوں نے اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائی, جنہوں نے اسرائیل پر تھوکا اور لعنت کی, اللہ ان کی زندگی میں ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دے. اگر ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے یا اللہ, پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنا فضل کر کے ان کی اس قدردانی کو, یا اللہ اس قدردانی کو ایمان کی صورت میں تبدیل کر کے اللہ ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دے, جنہوں نے ظلم کو ظلم سمجھا, بربریت کو بربریت سمجھا. یا اللہ یہ ان مسلمان نام نہاد مسلمانوں سے ہزار نہیں کروڑ درجے اچھے ہیں جو جہاد کا مذاق اڑانے والے ہیں, جو اسلامی اس عمل کا مذاق اڑانے والے ہیں, رسول اللہ کے اس فریضے کا مذاق اڑانے والے ہیں, اس فریضے کو جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا اس کا مذاق اڑانے والے ہیں. یا اللہ ان بے ایمان مسلمانوں سے, وہ کافر, وہ بے ایمان اچھے ہیں, ان بے غیرتوں سے, وہ بربریت اور ظلم کے خلاف جو انسانیت کے درجے میں کم سے کم دنیا میں ان کے ساتھ تو کھڑے ہیں کہ جو مظلوم کے حمایتی ہیں, ان کے ساتھ تو کھڑے ہیں جو ظالم کے خلاف ہیں. ان نام نہاد مسلمانوں کی طرح تو نہیں ہے جو فلسطین کے وہاں